امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو تم کچھ بننا چاہو سیریز کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ یہ دراصل طلبہ کے کیریئر گائیڈنس سے متعلق ایک کتاب ہے جو 2 سال قبل امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔ بعض بھائیوں کے اصرار اور مطالبے پر اور اکیڈمی کے منصوبے کے تحت اب اس کو ویڈیو کی شکل میں مختلف قسطوں میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ یہ دراصل ایک 56 صفحات پر مشتمل کتاب تھی جس کے 3 پارٹ تھے۔ پہلا پارٹ تھا تشکیل ذہن، دوسرا تھا تعمیر شخصیت اور تیسرے پارٹ میں کچھ ہدایات پیش کی گئی تھیں۔ اس وقت اس کتاب کا جو دوسرا پارٹ تھا تعمیر شخصیت، اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ محترم حضرات، مدارس کے طلباء کے سامنے سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسمی فراغت کے بعد ان کو کیا کرنا ہے۔ یہ بات ابھی سے کلیئر ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہم طلباء مدارس فارغ ہو جاتے ہیں اور ہمارا اس سلسلے میں کوئی متعین رخ نہیں ہوتا کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے۔ تو بنیادی چیز اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ابھی سے یہ ذہن بنا کے چلیں کہ فراغت کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے سامنے 2 راہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم مدرسے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کسی یونیورسٹی کا رخ کرنا چاہتے ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، انسان کو ہر جگہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے سفر میں گامزن رہنا چاہیے۔ لیکن یہ چیز ابھی کلیئر ہونی چاہیے کہ فراغت کے بعد ہمیں یونیورسٹی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جب مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا ذہن بنتا ہے کہ اب ہم فلاں یونیورسٹی چلے جائیں اور فلاں کورس کر لیں۔ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا جو حاصل ہونا چاہیے اور وہ فائدہ نہیں ہو پاتا جو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ طے کریں کہ آپ کو فراغت کے بعد، مدرسے سے فراغت کے بعد کسی یونیورسٹی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اگر جانے کا ارادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اسی کے حساب سے آپ اپنے مدرسے کی زندگی میں بھی تیاری کرتے رہیں، یعنی مدرسے کی تعلیم بھی ساتھ میں جاری رکھیں اور اپنے ذہن میں جو یونیورسٹی جانے کا آپ نے خاکہ بنایا ہے اس کے تعلق سے بھی مختصر طور پر تیاری کرتے رہیں۔ لیکن یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کو یونیورسٹی کی طرف رخ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور جو طلباء یونیورسٹی کا رخ کرنا نہیں چاہتے ہیں ان کا بھی ذہن اس بارے میں بالکل صاف ہونا چاہیے کہ مجھے مدرسے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم مدرسے میں ہی حاصل کرنی ہے یا تعلیمی سلسلہ موقوف کر کے اب مجھے عملی میدان میں اترنا ہے اور مجھے یونیورسٹی نہیں جانا ہے۔ یہ بات پہلے سے واضح ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کا یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں ہے، یہ بات آپ نے ابھی سے سوچ رکھی ہے، تو آپ پھر یہ طے کیجئے کہ مدرسے میں رہ کر کہاں تک آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے۔ صرف جو رسمی عالمیت ہوتی ہے وہاں تک تعلیم حاصل کرنی ہے یا اس کے بعد کسی خاص شعبے میں آپ کو داخلہ لینا ہے اور تخصص کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ہم گفتگو کریں گے کہ اگر ہمارا تخصص کا ارادہ ہے کسی شعبے میں تو اس کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی ہوگی، کس طرح تیاری کرنی ہوگی۔ اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں فراغت کے بعد یونیورسٹی جانا ہے یا نہیں جانا ہے اور ہمیں مدارس میں تعلیم کہاں تک حاصل کرنی ہے یا اپنا سلسلہ موقوف کر دینا ہے تعلیم کا۔
یہ چیزیں بالکل ابھی سے آپ ذہن میں رکھیں اور بالکل واضح تصور اپنے ذہن میں بنا لیں. اس میں کوئی بھی گڑبڑ، کوئی بھی الجھن اور کوئی بھی تذبذب نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ جتنا کلیئر اور صاف ہوگا اتنا ہی آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. اس وقت اب ہم روئے سخن ان لوگوں کی طرف کر رہے ہیں جو مستقبل میں یعنی مدرسے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. ایسے طلبہ مدارس میں ایک بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد ایک مرحلے تک اپنی تعلیم مکمل کر کے پھر ہمیں عملی میدان میں اترنا ہے. اب یہاں بھی ہمارے طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میدان میں اترنا ہے تو کس میدان میں اترنا ہے، کس شعبے میں اترنا ہے، کس طرح ہم کو کام کرنا ہے. یہ ذہن ہمارے اس سلسلے میں ہمارا ذہن صاف نہیں ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اگر آپ کو یونیورسٹی نہیں جانا ہے تو یہ آپ طے کر لیں. اگر آپ نے یہ بات طے کر لی تو اب ہم اس بارے میں چند باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. عام طور پر طلبہ کی زبان پر، مدارس کے طلبہ کی زبان پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم تو صرف ایک دو ہی کام کر سکتے ہیں فراغت کے بعد. مسجد کی امامت کر سکتے ہیں یا مدرسے کی جو ہے تدریس کر سکتے ہیں، مدرسے میں پڑھا سکتے ہیں. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. آپ کے سامنے بہت سارے آپشن ہیں جو آپ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی اختیار کر سکتے ہیں. وہ کیا آپشن ہے؟ ہم نے اپنی اس کتاب میں 9 آپشن شمار کرائے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان سے زیادہ بھی ہوں. وہ آپشن انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.